السلام علیکم، میں ہوں طارق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جنون پاکستان۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے، بلکہ ہمارے پورے ملک کو، پاکستان کو، ملک پاکستان کو ایک عظیم ملک بنائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ترقی یافتہ پاکستان نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، نواز شریف صاحب واپس آئے، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ پھر انہوں نے جلسہ کیا، پھر ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق اور اتنے سخت احکامات کے مطابق پی ٹی آئی کو جلسہ نہیں کرنے دیا گیا۔ نواز شریف کے جلسے میں کن کن نے سہولت کاری کی، اس پہ بات کریں گے، اور اس کے بعد بات کریں گے ہم کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ 21 تاریخ کو نواز شریف صاحب واپس آئے۔ اب ان کو کس طرح کی سہولت کاری دی گئی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا جب وہ اپنا بائیو میٹرکس کروا رہے تھے۔ اس سے پہلے بہت بار ان کو بائیو میٹرکس کے چکر میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اچھا خاصا ذلیل کیا گیا، جسٹس عامر کی عدالت میں۔ وہ بائیو میٹرکس جب تک نہیں ہوتا تو وہ آگے کیس نہیں چلتا، کیونکہ جی وہ ملزم یا جس پہ بھی جو کیس ہے حاضر نہیں ہے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا جتنا بھی عملہ تھا وہ بائیو میٹرکس کروانے کے لیے نواز شریف صاحب کا اسلام آباد ایئرپورٹ پر گیا، وہاں پہ انہوں نے اپنا پورا سیٹ اپ کیا اور ان سے انگوٹھے لگوائے، اور اس کے بعد ان کا بائیو میٹرکس ہوا اور آ گیا۔ ایکچولی یہ اس کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس سے پہلے جب ضمانت کے ان کے جو کیس لگا تھا تو وہاں پہ بائیو میٹرکس جو ہے ان کے جو اٹارنی تھے عطا تارڑ صاحب، انہوں نے کروا لیا تھا۔ اب یہ پاکستان کا ایک انوکھا کیس ہے کہ ایک مجرم کا بائیو میٹرکس ان کا اٹارنی اپنے تھم امپریشن سے کر رہا ہے، اپنے انگوٹھے سے کر رہا ہے، جبکہ ایک جو ملزم ہے جس کے اوپر ابھی کیس تو شروع نہیں ہوا، ان کے بائیو میٹرکس پہ جو ہے نا وہ اتنی مصیبت چلتی رہی ہے۔ لاہور ایئرپورٹ سے جب اسلام آباد ایئرپورٹ سے جب میاں صاحب باہر نکلے، اس کے بعد آگے جہانگیر ترین صاحب کا وہ ہیلی کاپٹر کھڑا تھا، وہ لاہور آئے۔ لاہور ان کو پوری جو ہے وہ ہر قسم کا جو نگران گورنمنٹ ہے پنجاب کی، انہوں نے ان کو پروٹوکول دیا، سارا کچھ دیا، حالانکہ وہ ایک مجرم کی حیثیت سے 2 دن کی ضمانت لے کے پاکستان آئے ہیں۔ ان کو ابھی تک 24 تاریخ تک گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر ان کی آگے تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 24 تو کیا، اگلے 24 مہینے بھی ان کو کوئی اب ہاتھ لگانے والا نہیں ہے، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا، پاکستانی میڈیا، پاکستان کے جو آزاد خیال صحافی ہیں، پاکستان میں جتنے بھی جو اینکرز ہیں بڑے، وہ یہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی ڈیل ہو گئی ہے، اور وہ ایک ڈیل کے نتیجے میں پاکستان میں آئے ہیں۔ اور یہ چیز ہم سب کو بھی پتہ ہے، اندھے تو نہیں ہیں، بہرے تو نہیں ہیں، دماغ رکھتے ہیں، پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ڈیل میاں صاحب پچھلے 4 سال پاکستان نہیں آئے، ان کے علاج کی وجہ سے جی وہ ہمارا علاج ہو رہا ہے، اور جیسے ہی ان کو حافظ دعاخانہ کی جو ہے نا وہ ایک پڑی ملی، وہ فٹافٹ صحیح ہو گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 25 کروڑ عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ہم تو ضمانت لے کے آئے ہیں، اور بھائی ضمانت ایسے ملتی ہے، سرنڈر کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کی اپلیکیشن جاتی ہے، پھر آپ بائیو میٹرکس کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت ملتی ہے۔ جبکہ ہمارے جو عامر صاحب ہے، عامر ان کو عین والا عامر نہ کہیں، الف والا عامر کہیں، کیونکہ وہ ایک عامر ہی ہے اس وقت۔ وہ ان میں ججوں کی تو کوئی خاصیت ہے نہیں۔ وہ جناب کہتے تھے کہ درخواست آپ نے دے دی، ضمانت ہم دے دیتے ہیں، درخواست آپ کل جمع کروا لیجیے گا، باقی جتنے بھی اس کے لگونز ہیں وہ دور کر دیجیے گا، لیکن آپ ضمانت لے لیں آج۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں، اور یہ وہی چیف جسٹس صاحب ہے جن پہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ نواز شریف کے خلاف جو ہے نا وہ کوئی کیس انہوں نے جو ثاقب نثار کے صاحب کے ساتھ مل کر کوئی انہوں نے گڑبڑ کی تھی ان کے کیس میں کہ ان کو ہر صورت اندر کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ وہی عامر صاحب ہیں۔ جسٹس تو کہنا ان کے لیے خیر، ان کی جسٹس جو ایک لفظ ہے اس کے شان شان نہیں ہے ان کو کہنا، لیکن اینی وے ہمارا نظام میں چلتا جا رہا ہے۔ اچھا جناب، اس کے بعد جو ہمارے آج ڈی جی ISPR صاحب ہے نا، انہوں نے جو آج ایک پریس کانفرنس کی یا ان کا بیان آیا، یہ بیسیکلی ان کو
اس وقت اب کرنا نہیں چاہیے تھا, ابھی ان کو خاموشی کرنی چاہیے تھی. یہ ہماری رائے ہے, ان کی اپنی مرضی ہے, ان کا اپنا ادارہ ہے, وہ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا تھا. لیکن میرے مطابق ان کو اس پہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے تھی. انہوں نے کیا کیا کہ پورے ملک میں, یہ پوری دنیا میں, بلکہ جو بھی سیاست سے تعلقات رکھتے ہیں, جن کا بھی پاکستان کے ساتھ تھوڑا سا تعلق ہے نا, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف ایک ڈیل کے تحت پاکستان جا چکے ہیں. نواز شریف ہر دور میں ڈیل کرتے ہیں, باہر جاتے ہیں, ہر دور میں ڈیل کرتے ہیں, واپس آتے ہیں, اور اس بار بھی ایگزیکٹلی انہوں نے وہی کیا. لیکن ڈی جی آئی ایس پی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہم سے. بھائی نواز شریف کی ڈیل نہیں ہوئی تو یہ نواز شریف کے آگے پیچھے جو سب بھاگ رہے ہیں وہ لوگ جو دوسری مخالف جماعتوں کو, ایک بندے کو موبائل میں تصویر رکھنے پر گرفتار کر لیتے ہیں, ایک بائک پہ چھوٹا سا جھنڈا لگا ہوا ہے تو گرفتار کر لیتے ہیں, کہ سائیکل والے کو, ریڈی والے کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں ان کا سامان سارا, کہ جی انہوں نے عمران خان کی تصویر لگائی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل نہیں ہے. کون مانے گا بات؟ یہی چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز ابھی آپ کو نہیں کہنی چاہیے تھی. آپ خاموش رہتے, آپ کے سارے لوگ کر تو رہے چیزیں, لیکن اس بار آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ یہ آپ کی جو, اس سے پہلے آپ نے کہا جی سائفر کچھ نہیں ہے, سائفر ایک وہ جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, پھر اسی سائفر کو لیک کرنے یا چوری کرنے میں جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے عمران خان صاحب کے اوپر کیس چل رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا اب دیکھنی پڑے گی کہ آپ جو بات کہتے ہیں ایکچول اس کا الٹ عوام فٹافٹ سمجھ جاتی ہے کہ جو آپ نے کہا ہے وہ یہ ہے. اس سے بہتر اگر آپ کہہ رہے تھے نا ڈیل ہوئی ہے, تو شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو جناب اب سب کو لیول پلینگ فیلڈ مل جائے گی. لیول پلینگ فیلڈ تو چھوڑیں, پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی کی جماعت یا ورکر, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف فیلڈ دے دے, لیول پلینگ چھوڑ دے. اب ہوا یوں, کل نواز شریف صاحب نے لاہور میں جلسہ کیا پورے پاکستان میں. وہ ایکچولی پچھلے 6 مہینے سے ان کو تو پتہ تھا کہ انہوں نے اس تاریخ کو آنا ہے, یہ کوئی آنن فانن بات نہیں ہوئی, 2-4 دن پہلے کی بات نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نے ارادہ کیا اور نواز شریف صاحب فٹافٹ پہنچ گئے. یہ ایک لمبے پروسیس ہے, جب سے 16-17 مہینے سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے, اور اس کے بعد پھر ان کی اپنی گورنمنٹ آئی, اور اس کے بعد جب یہ کیئر ٹیکر صاحب آئے, آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے جو کمشنر صاحب ہے, ہائی کمشنر صاحب, وہ ان کو مل رہے ہیں, اور تیسری ان کا ملاقات ہوئی تھی. پھر ابھی انہوں نے ان کو سینگ آف بھی کیا وہاں سے. اس کے بعد پھر کاکڑ صاحب ان کو مل کے آئے ہیں, پھر گورنر سندھ ان کو مل کے آئے. تو یہ سب چیزیں ان کو بڑی دیر پہلے سے پتہ تھا کہ انہوں نے آنا ہے. تو اسی طرح ان کی پارٹی کو بھی پتہ تھا کہ میاں صاحب آ رہے ہیں, اور وہ اس چیز کی بھرپور تیاری میں لگے ہوئے تھے. کوئی ہونڈا 1-5 اناؤنسمنٹ کر رہا ہے, کوئی پیسے اناؤنسمنٹ کر رہا ہے, اور یہاں تک کہ بہت سو نے تو جنت کی ٹکٹیں نعوذ باللہ جو ہے نا وہ دے دی ہیں. اب ایک چور جو کہ مستند چور ہے, سپریم کورٹ سے تا حیات نااہل ہے, علیحدہ بات ہے کہ ابھی ان کے لیے جو ہے وہ ساری چیزیں چینج ہو جائے گی, لیکن ایک آپ کے سپریم کورٹ نے اور ایک آپ کے ایک ملک کے نظام نے اس کو چور قرار دیا. تو اس کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب استقبال کرے اور جنت کی ٹکٹ دے. اب یہاں پہ کہاں ہے اپنے جو مولانا فضل الرحمان ہے, یہاں پہ کہاں ہمیں نظر آ رہے ہیں سعد رضوی صاحب, یہاں پہ کہیں پہ ہمیں نظر آئے ہیں. باقی جماعتیں, خاص کر جماعت اسلامی جو ہیں, کوئی بندہ نظر نہیں آیا. کسی بندے نے 1-2-4 اکا دکا نے جو انڈیویجول ہیں مفتی صاحب, انہوں نے اس پہ بات کی ہے, لیکن یہاں پہ ہمیں کوئی, ہمارا نظام اتنا کھوکھلا ہو گیا ہے, اور ہمارے اتنی چیزیں جو ہیں وہ برباد ہو گئی ہیں. خاص کر جو ہمارے اسلامی نظریاتی جماعتیں ہیں وہ کہاں پہ چلی گئی ہیں. فضل الرحمان کا یہاں پہ آیا کوئی کسی قسم کا کوئی بیان؟ ہم آپ کو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ٹاؤٹ ہے سارے, یہ ان کی بی ٹیم ہے, یہ ان کی سی ٹیم ہے, یہ ان کی ڈی ٹیم ہے, یہ ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں. مذہبی جماعتوں کا جو لبادہ اوڑے ہوئے ہیں یہ کچھ نہیں ہے. ان سے تو بہتر وہ لوگ ہیں جو کہ مذہبی جماعتوں میں نہیں ہے یا اس کا دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم, تو وہ زیادہ بہتر ہیں, وہ زیادہ سچے آپ کو نظر آتے ہیں, وہ زیادہ صاف نظر آتے ہیں آپ کو. لیکن یہاں پہ ان کو خاص کر جو ایک بڑی اپنی جو کہتے تھے ٹی ایل پی, ان پہ تو اتنی جو ہے شدید تنقید کرنی چاہیے کہ وہ انہوں نے ایک بیان تک نہیں دیا. اگر کہیں دیا ہوگا ہو سکتا ہے کہ میرے سامنے نہ آیا ہو, لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ سارا دن ہم میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کا بیان ہمارے سامنے نہ آیا ہو. اگر فضل الرحمان کا بیان ہمارے سامنے نہ آیا ہو,
जमात इस्लामी का या और जितने भी हैं, किसी बंदे ने बात नहीं की। लेकिन एनीवे हो सकता है जनाब अल्लाह ताला के मामलात हैं, हो सकता है कि वाकई ही उनको जन्नत की टिकट किसी के साइन की हुई दी हो और वो लोग लेके आए हों उनके इस्तकबाल के लिए। तो पूरा महीना जो है ना, खासकर पिछला जो उन्होंने अनाउंस करने के बाद तैयारी करके इस तरह के लोग ला के बिठा दिए जो नारे का जवाब देना नहीं चाह रहे थे। एक रीज़नेबल क्राउड ज़रूर इकट्ठा किया है पूरे पाकिस्तान से, जब आप सिंध से, आप बलूचिस्तान से, आप कहाँ से, आप पूरा पंजाब से कोशिश करके। वैसे यहाँ पे सल्यूट करना चाहिए लाहौर को। लाहौर ने बिल्कुल रिस्पांस नहीं दिया। जितने भी लोग थे ना वहाँ पे, वो ये कह रहे थे कि ये सारे हमें नए चेहरे नज़र आ रहे हैं, ये इनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, इनके पहनना डिफरेंट है, इनकी जो है वो चलना फिरना डिफरेंट है। वो ये नहीं कि उल्टा चलते हैं, लेकिन पता लग जाता है एक लोकल बंदे का और एक बाहर से आए हुए बंदे का पता लग जाता है। तो ये सब जनाब उन्होंने जलसा किया। और यहाँ पे आज से 4 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट में जो उन्होंने दरख्वास्त दी पीटीआई ने जलसा करने के लिए, और उन्होंने कहा कि इतना सख्त ऑर्डर दिया कि अगर पीटीआई ने जलसा नहीं करना तो कोई भी नहीं कर सकेगा। इसके बावजूद जो हमारे लाहौर के डीसी साहब हैं या जितने भी जो लोकल इंतज़ामिया है, उन्होंने आज जो काना में एक पहले तो जलसा था तो फिर उन्होंने इसको कन्वेंशन कर लिया वर्कर, तो वहाँ पे उन्होंने बाहर जो फिरोजपुर रोड है उस पर नाके लगा के जो बंदा बाइक पे जाता था जलसे पे या वर्कर कन्वेंशन पे जाने की कोशिश करता था उसको गिरफ्तार, लोगों के घरों पे छापे, वकला के घरों पे छापे, इतनी पकड़ दगड़, इतनी मार दाड़। उसके बावजूद जनाब वो कहते हैं कि हमने करना है। उन्होंने एक लोकेशन चेंज की, फिर वहाँ से दूसरी लोकेशन की, और उसके बाद फिर भी वो किसी न किसी तरीके से बच खच के उन्होंने एक कामयाब जो वर्कर कन्वेंशन है, जलसे की बात नहीं कर सकता, वर्कर कन्वेंशन को आप ये कह सकते हैं कि वहाँ 1000, 1500 या 2000 बंदा भी इकट्ठा हो जाए तो एक कामयाब कन्वेंशन है, वो उन्होंने किया। अच्छा, यहाँ पे जो है ना आज चूँकि मीडिया भी वहाँ पे सारा था और वो दिखा रहे थे, चूँकि लाहौर हाई कोर्ट की इजाज़त से ये सब हो रहा था तो इसलिए मीडिया पहुंच गया, अदरवाइज मीडिया तो नहीं जाता था, क्योंकि आपको पता कि मीडिया तो ने ब्लैक आउट किया हुआ है पीटीआई का। और आगे जाके जब कभी अच्छा वक्त आएगा तो यही मीडिया फिर मिन्नतें करेगा कि हमें हमारा माइक रखने दें ताकि लोग इनको सुने, और लोग फिर उस वक्त आपका माइक उठा के नीचे फेंकेंगे, ये उम्मीद ज़रूर है। तो जनाब वहाँ पे जो हमारे निगरान वज़ीर आला साहब है ना, मोहसिन नकवी साहब, वो कहते हैं कि जी कोई भी बंदा आए जलसा कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, वो कन्वेंशन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बंदा है जिसके ऊपर कोई पर्चा ना हो। तो जनाब मोहसिन नकवी साहब, कल एक मुजरम ने जलसा किया लाहौर के दिल में, मीनार पाकिस्तान में, मुजरम, और वहाँ पे जितने स्टेज पे थे सबके ऊपर पर्चे हैं, सबके ऊपर करप्शन केसेस चल रहे हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद सारी चीज़ें जो है ना उनकी ओपन हो गई हैं। वो सारे कुछ मुजरम हैं और कुछ मुलजम हैं, कुछ की इंक्वायरियाँ चल रही हैं। नज़र नहीं आया आपको? आप खुद बजाते खुद आप नैबज़दा हैं, आप प्ली बार्गेनिंग करके आए हैं, आप भी मुजरम हैं, तो आप कहते हैं कि जी कौन? पाकिस्तान में तो इस वक्त कोई बंदा नहीं रह गया जो मुजरम ना हो। आपने कोई ऐसा बंदा छोड़ा ही नहीं है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त पीटीआई का खासकर कोई जो मुजरम या मुलजम ना बनाओ, जिसके ऊपर पर्चा ना हो। एक आम वर्कर पे, छोटे से चाचा पाकिस्तानी पे आपने अभी जाके दोबारा फिर धावा बोल दिया उनके घर पे, उनको हालांकि ज़मानत लेके बाहर निकला है, और फिर दोबारा से उनको पकड़ने की कोशिश की और उनके घर में तोड़ फोड़ जाके कर दिए। ये तो आपकी औकात है, लेकिन आप कहते हो कि जी हम इजाज़त देंगे। इजाज़त आप नहीं देते, ये सिर्फ आपके एक मीडिया को, अपने ही मीडिया को एक थोड़ी सी शासुर्खी देने की कोशिश की है, हालांकि उसका फ़ायदा नहीं है। अच्छा जनाब, यहाँ पे आज हम ये देखेंगे कि एक बंदा जिसने मुझे शुरू में बड़ा मुतासर किया था, एक जंगजू बंदा जो बना था, अली जैदी, उसने कहा था कि जी इमरान खान को यहाँ से निकालना है तो यहाँ पे गोली मारें, यहाँ पे गोली मारेंगे तो इमरान खान यहाँ से निकलेगा। तो अगले दिन वो बाद में जब उन्होंने अपनी डील कर लिया, जो भी निकल गए, आज वो कहते हैं कि जनाब ओन चौधरी को जो आईपीपी जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान जहांगीर तरीन साहब की, वो उनका नून लीग का इस्तकबाल कर रहे हैं। उसके बाद
ان کا ہیلی کاپٹر یوز ہو رہا ہے جہانگیر ترین کا، اور یہ سب جو ہے نا سارے نون لیگ کے جو ہے وہ سہولت کار بنے ہوئے جلسہ کے، تو یہ آپ کو پہلے نہیں پتا تھا؟ یہ جناب جہاں کا خمیر وہاں کا جا ملا جا کے، یہ سب وہی ہے کہ یہ سب وہی تھے، یہی تو شوگر مافیا تھا۔ اس شوگر مافیا کے خلاف جیسے ہی عمران خان نے تحقیقات شروع کرائیں، یہ سب اکٹھے ہو گئے۔ جہانگیر ترین نے اپنی دوستی کا جو ہے نا وہ نہیں دیکھا کہ ہمارے کم از کم دوستی ہے میری ان سے 12-13 سال سے، پھر آپ کی پارٹی کے سینئر ترین جو ہے وہ عہدے پہ رہے ہیں، اس کے بعد اگر نااہل نہ ہوتے تو آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا جو ہے وہ سوچ رہے تھے کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں گا، پھر آپ نے اپنا بقول لوگوں کے کہ آپ نے اپنا وزیر اعلیٰ لگوایا بھی ہے، تو اس کے بعد نااہلی کے باوجود بھی آپ کو عہدہ دیا رکھا ہے محکمہ زراعت میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے ذرا نہ سوچا یہ کرتے ہوئے، لیکن چلیں جی وہ آپ کا ظرف تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو بندے جنہوں نے جوائن کیا تھا، جو آپ کے اس وقت صوفے پہ بیٹھے ہوتے فرنٹ صوفے پہ جب آپ کی لانچنگ تھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو جوائن نہیں کیا، ہم غیر سیاسی ہیں، البتہ یہ بی پارٹی ہے۔ تو یہ تو بچے بچے کو پتہ ہے، آپ بیوقوف ہیں، آپ کو نہیں پتہ علی زیدی صاحب؟ کیا آپ چھوٹے سے بچے ہیں؟ آپ چمے سے دودھ پیتے ہیں؟ آپ کو پتا تھا، سب کچھ پتا تھا، لیکن آپ اس وقت برداشت نہیں کر سکے۔ ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں کہ آپ نے جتنا برداشت کیا، لیکن ایک حد تک تھا برداشت۔ تو اب ہمارے شیخ رشید صاحب وہ بھی آ کے بیٹھ گئے، حالانکہ وہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ پھر اتنے بڑے دگج جو آئے تھے وہ نہیں آئے، ان سے نہیں برداشت ہو سکا، تو ٹھیک ہے چلے، آپ بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن اب آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ کو پہلے دن سے پتہ تھا جناب۔ اچھا جناب بھائی، یہاں پہ بات کریں گے کہ چھوٹی سی نواز شریف کی جو ایک تقریر ہے نا، اس کا لباب نکالیں گے کہ وہ انہوں نے کیا کیا۔ انہوں نے جناب جو ایک بیانیہ لنڈن سے لے کے چلے تھے نا، وہ جہاز میں فلش ہوا اور نیچے سارا ختم ہو گیا۔ انہوں نے جناب ایسی کوئی بات نہیں کی جو وہ احتساب کا نعرہ لے کے آئے تھے، وہ جو جنرل باجوہ کا لے کے آئے تھے، جنرل فیض کا لے کے آئے تھے۔ صرف انہوں نے ایک کہا کہ جی عمران خان کا میں نام نہیں لینا چاہتا، حالانکہ نام لینے کے بعد آپ کہہ رہے ہو کہ جی میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا۔ انہوں نے جناب بس جہاں سے شروع کیا تھا نا، انہوں نے اپنی کہ جی مجھے کیوں نکالا سے آج بھی انہوں نے وہیں پہ آ کے شروع کیا، اور اسی کے ارد گرد گھومتے گھماتے انہوں نے واپس۔ اچھا اتنا خوف تھا کہ کوئی زبان سے لفظ نہ نکل جائے، اتنے بڑے پرچے پکڑے ہوئے تھے، اور دوسرے کسی کو بات نہیں کرنے دی۔ پورا اتنا سٹیج ان کا بھرا ہوا تھا، بندے نیچے زیادہ تھے، سٹیج پہ جو ہے نا نیچے بندے کم تھے اور سٹیج پہ بندے زیادہ تھے۔ اتنا جو ہے وہ انہوں نے کراؤڈ اکٹھا کیا ہوا تھا سٹیج کے اوپر، کسی بندے کو بات کرنے کی کوئی غلط بات نہ کر دے، کسی قسم کی کوئی الفاظ سلپ نہ ہو جائیں زبان سے، جو کہ یہ اپنے کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ خواجہ آصف صاحب کہ جی بالکل ڈیل ہے، بالکل جو ہے یہ فکس میچ ہے۔ تو یہ تو سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، صرف آج ڈی جی آئی ایس پی آر کو نہیں پتہ تھا، انہوں نے بھی بتا دیا کہ ہم نے تو کوئی ڈیل نہیں کی، حالانکہ باقی سب کو پتہ ہے۔ اچھا جناب، تو نواز شریف صاحب نے صرف مجھے کیوں نکالا سے مجھے کیوں نکالا تک تقریر ختم کی، کسی قسم کا انہوں نے احتساب کا نعرہ نہیں لگایا۔ اچھا مزے کی بات ہے، وہ آئے پرائم منسٹر بننے کے لیے اور انہوں نے الیکشن کی بات نہیں کی، انہوں نے الیکشن پہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ حالانکہ پیپل پارٹی نے آج ان کا جلسہ دیکھنے کے بعد آج بات ضرور کی ہے بلاول نے کہ جی الیکشن کی طرف جانا چاہیے 90 دن کا، خیر انہوں نے بھی ذکر نہیں کیا، لیکن وہ الیکشن کی طرف کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ حالانکہ نواز شریف صاحب نے کوئی بات نہیں کی الیکشن کی طرف جانے کی، ان کی پارٹی کا تو ایک بیانیہ تھا، وہ تو پرائم منسٹر ان ویٹنگ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے الیکشن کی بات ہی نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ابھی تک وہ ساری چیزیں انہوں نے پیپر ورک نہیں دیکھا۔ انہوں نے ابھی ٹیچروں سے بات کرنی ہے، جو ٹیچروں کے سامنے انہوں نے وہ بننا ہے، ایک مسیحا بننا ہے، اور پھر انہی ٹیچرز کو یوز کر کے آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارے چیزیں یوز ہوں گی، لیکن وہ قوم کے معمار ہیں، وہ سب چیزیں سمجھ رہے ہیں، وہ آپ سے ایسی کوئی چیز کریں گے نہیں، لیکن ہمارے جو اوپر معمار بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاید ان سے وہ بھی کروا لیں، کیونکہ ان کے سامنے تو کوئی اس وقت رکنے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے نا۔
تو جناب وہ انہوں نے اس پہ کوئی بات نہیں کی، کسی قسم کا الیکشن کی بات نہیں کی، کوئی احتساب کی بات نہیں کی، بس وہ اپنا رونا دھونا دھو کے. یہی ایک وجہ ہے. میں آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں، اپنی تقریروں میں عوام کا ذکر کریں، اپنی تقریروں میں عوام کا دکھ روئیں، لیکن چونکہ وہ آپ سب دیکھ چکے ہیں کہ آپ کو تو اس کا کوئی دکھ نہیں. مجھے کیوں نکالا سے مجھے کیوں نکالا تک آپ آ گئے ہیں واپس. پی 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 نے کہا، جناب پیپل پارٹی نے، کہ جی ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے. حالانکہ اس وقت صرف ایک کی پارٹی سے پہلے الیکشن کا کہہ رہی تھی، وہ تھی پی ٹی آئی، جو کہ ابھی بھی کہہ رہی ہے. عمران خان صاحب تو اس وقت سے کہہ رہے ہیں جب پنجاب حکومت اور کے پی کی حکومت انہوں نے ڈیزالو کی، اور اس کے بعد سے ابھی تک جو ہے نا وہ اسی چیز پہ الیکشن پہ ہی رکے ہوئے ہیں. تو پیپل پارٹی نے بھی آج یہ کہہ دیا الیکشن کے لیے، لیکن انہوں نے ایک ہلکے سے دبے لفظوں میں کس کو میسج دیا کہ جی ایک بندے کے لیے یا آپ دو بندوں کے لیے یہ سب نہیں کر سکتے. تو یہ صرف اس وقت ابھی یاد ہے آپ کو؟ یہ تو باتیں آپ کو اس وقت پتہ لگ جانی چاہیے تھی جب پنجاب کے لیے الیکشن نہیں ہوا. اس وقت تو آپ کے قائرہ صاحب اور باقی صاحب کہہ رہے تھے، اور آپ کے جو باقی جو اس وقت مہان جو وہ تھے قانون دان جو ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جی نہیں نہیں نہیں، ایسے تو الیکشن تو ہوتا ہی نہیں ہے، الیکشن تو ایک ساتھ ہونا ہے. تو اب ایک ساتھ بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ ابھی ان کو سوٹ نہیں کر رہا. دبے لفظوں میں انہوں نے کہا ضرور ہے، کیونکہ وہ بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ سندھ حکومت ان کو فٹافٹ واپس ملے اور وہ کھل کے کھیلے. حالانکہ کراچی پورا ان کے انڈر ہے، انہوں نے جس طریقے سے میئر کراچی بنوایا اپنا، سب کو پتہ ہے کہ کیا چیزیں چل رہی ہیں. اور ویسے الیکشن کے طرف جائیں نا، تو سپریم کورٹ میں بھی ایک بینچ بنا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ. ان کے جو نیچے عطر من اللہ صاحب ہیں، اور باقی کچھ اور ہم خیال جو ہم کہتے ہیں، باقی کچھ اور دے. ایک ہم خیال بینچ ضرور بن گیا ہے، اور وہ ہم خیال بینچ جو ہے نا وہ الیکشن پہ بات کرے گا. اب الیکشن پہ تو بات پہلے چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں کہ الیکشن تو 90 دن میں ہونا ہی ہونا ہے. اب یہ ایکچوئل 60 دن میں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ 90 دن میں انہوں نے وہ جو گیم ڈالی 2 دن کی، وہ نہ بھی ڈالتے تو فائدہ کوئی نہیں تھا. شہباز شریف نے بڑی غلطی کی ہے. 5-6 دن انہوں نے اپنی حکومت جو ہے جلدی ختم کر دی. 5-6 دنوں میں وہ بڑے کام کر سکتے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ 2-4 دن 5 دن پہلے حکومت اپنی توڑ دی کہ وہ 60 دن کا ٹینیور ہے وہ 90 دن پہ لے جائیں. اب وہ 90 دن بھی اگلے مہینے ختم ہو رہے ہیں، اور ابھی تک الیکشن کا پروسیجر ہی سٹارٹ نہیں ہوا. اور کب ہونا ہے کچھ پتہ نہیں ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید اگلے مہینے سے شروع اور ہو جائے، اور یہ دسمبر کے اینڈ یا جنوری کے شروع میں، یا پھر مڈ جنوری تک جو ہے نا یہ الیکشن لے جائیں، رمضان سے پہلے پہلے، کیونکہ مارچ میں آگے رمضان بھی آ جاتا ہے. تو اب الیکشن ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے، یہ تو خواجہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ میچ فکس ہے. اب میچ فکس کس کے لیے ہے؟ کس کو اتنی سہولت کاری دی جاتی ہے؟ کس کو سی سی پی لاہور جو ہے سلوٹ مار رہا ہے؟ کس کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پر وہ بایو میٹرکس کی چیزیں جا رہی ہیں؟ کس کو جو ہے وہ اواری ہوٹل سے چائے اس کی بن کے آ رہی ہے؟ تو یہ سب چیزیں پتہ ہیں. اور آج ایک اور ورکن کنونشن ہوا یہاں پہ کے پی میں. 2 سابق وزرائے اعلیٰ، دونوں کامیاب ترین، محمود خان اور پرویز خٹک، 100-150 بندہ لے کے انہوں نے ورکر کنونشن کیا. یہ لوگوں کی نبض سمجھے، لوگ کس طرف جا رہے ہیں. لوگوں نے کل لاہور نے آپ کو بتا دیا ہے کہ لاہور کدھر ہے. اچھے میاں صاحب کے لیے بھی یہی پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ لاہور میں کون سے حلقے سے جو ہے نا وہ الیکشن لڑیں گے. مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کسی کھوکھر برادران کے حلقے سے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ کھوکھر جو وہاں پہ سپورٹ ان کی ہے وہ بھی تھوڑی بہت ہے. کھوکھر کوئی قربانی دے گا تو میاں صاحب جو ہے نا آگے چلیں گے، نہیں تو کوئی فی الحال چانس نہیں لگ رہا. اچھا جی، یہاں پہ ہم ایک چیز مینشن کرنا چاہیں گے کہ پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے اپنی فیملی کے ذریعے 3 سے 4 بار ڈیفرنٹ ٹائم میں نا اپنے ایک جو ریٹن میسج ہوتے ہیں یا کسی کو ایک پیغام دینا کہ یہ میرا پیغام ہے عوام کے لیے. اب عوام کیا کرتی تھی؟ عوام یہ کرتی تھی کہ ان کے وہ میسج کو عمران خان کی جو آواز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی آواز میں سے کنورٹ کر کے ان کی وائس میں وہ ریکارڈ کر کے تو انہوں نے میڈیا پہ چلا دیا. یہ میں آپ کو ایک لطیفہ سنا رہا ہوں. ہمارے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو کہ ہمارے ایک بڑے مہان جو سمجھتے اپنے آپ کو، تو یہ صرف ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو وہ ان کی آواز میں انہوں نے پلے کر دیا.
اب اس پہ جناب کیا ہو گیا کہ جی جیل میں تحقیقات شروع ہو گئی، کیمرے چیک کرو، کون موبائل فون اندر لے گیا، کس نے یہ میسج ریکارڈ کیے عمران خان کے، کیسے یہ چل گئے۔ اب جنہوں نے یہ اس وقت ڈیوٹی پہ تھے سب کو دیکھا، سب کو پرکھا، کیسے عمران خان کے جو ہے نا وہ وائس میسج کیسے آ گیا۔ حالانکہ جو پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے، جو ینگ لڑکے تھے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ اے آئی سے کیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جو ہے کیا ہے۔ لیکن وہ انہوں نے کہا کہ یہ اے آئی کیا چیز ہے، اس کی تحقیقات کریں، یہ کون سا اے آئی آ گیا ہے نیا جو جنہوں نے یہ جا کے ہمارے میسیجز ریکارڈ کر لیے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ عوام کو اصل میں یہ ہمارا وہ پاکستان 80s کا 90s کا نہیں رہا، ہم بہت آگے جا چکے ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھیں کہاں تک چیزیں پہنچ گئی ہیں، لوگ کس لیول تک چلے گئے ہیں۔ یہاں پہ ایسی ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ آپ کو بھی اس سے کوسوں دور ہیں، لیکن آپ سمجھ نہیں رہے۔ اچھا جناب، پی ٹی آئی نے ایک اور آج چیز مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں لاہور میں یا کہیں پہ جہاں سے میاں صاحب کھڑا ہونا چاہتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ ہمارا کوئی بندہ جو ہے نا، انہوں نے ایک اپنی چھوٹی سی ورکر کا نام لیا ہے کہ صنم جاوید جو ہے وہ صرف اس کے پیپر جو ہے نامزد کروائیں اس حلقے سے، اور میاں صاحب مریم نواز جو بھی الیکشن لڑنا چاہتا ہے وہ لڑ لیں۔ جیسے اس میں ہے حقیقت، یہ وہ جیل میں رہے، وہ جیسے بھی ہے جہاں پہ بھی ہے، حالانکہ ان کی پیچھے ضمانت بھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کے آرڈر آ گئے کہ جی یہ کیوں نہیں گرفتار کیا جا سکتا دوبارہ۔ اللہ کرے کہ کبھی ایسا واقعہ اس جج صاحب کے ساتھ آئے، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ ان کی کوئی گرفتاری ہو اور اس کے بعد بار بار ان کو گرفتار کیا جائے، اور پھر وہ جب وہ سوال پوچھیں گے نا کہ مجھے ایک کیس میں بار بار کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے، تو یہ جواب وہ پہلے دے چکے ہیں کہ جی وہ گرفتار کر سکتے ہیں، کیسے نہیں کر سکتے۔ حالانکہ جو پشاور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ دوبارہ گرفتار کسی کو نہیں کر سکتے، تو انہوں نے وہ ٹرن آؤٹ کر دیا، اس کا واپس کر دیا اس کا فیصلہ۔ تو جناب اس وقت یہ لاہور میں باتیں ہو رہی ہیں، جو آج کنونشن میں بھی باتیں ہوئی ہیں، کہ صنم جاوید کو ٹکٹ دیں گے نواز شریف کے سامنے، صنم جاوید کو ٹکٹ دیں گے مریم نواز کے سامنے، وہ جیل میں ہے، کمپین بھی کریں گے اور الیکشن لڑ کے دکھا لیں۔ ویسے تو نواز شریف صاحب کا حلقہ، یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں یہ چیزیں کیا انہوں نے کی ہیں، کون کون جو بندے ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں۔ نواز شریف کا حلقہ ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کا، وہاں سے انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، ان کو وہاں سے پکڑا ہوا ہے۔ اجاز چودھری کا حلقہ ہے جہاں پہ ان کی وہ پرویز ملک صاحب کی جو اہلیہ ہیں، انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، ان کو پکڑا ہوا ہے۔ وہاں پہ آ جائیں محمود رشید کے حلقے میں، یہ اپنے خواجہ سعد رفیق صاحب یہ کرتے ہیں، ان کو پکڑا ہوا ہے۔ آپ کو یہ بتائیں مری میں خاقان عباسی صاحب اور وہاں پہ صداقت عباسی صاحب سے پریس کانفرنس کروا لی ہے۔ پنڈی میں الیکشن کون لڑتا ہے؟ شیخ رشید کے سامنے حنیف عباسی، شیخ رشید صاحب سے پریس کانفرنس کرا لی ہے۔ سیالکوٹ میں خواجہ آصف کی حالت پتلی تھی، جو ڈار برادران ہیں ان کو پکڑ لیا، حالانکہ ان کی ماں نے بڑا ایک دلیرانہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ الیکشن لڑیں گی اور وہ سیاست میں آئیں گی، انہوں نے سیاست نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے اور ان پہ اپنا خاص کرم کرے۔ لگتا نہیں ہے کہ ان کو بھی کرنا دیا جائے گا، لیکن وہ کیونکہ ابھی الیکشن کمیشن پڑا ہے نا، یہ پولیس ہو گئی، یہ جتنی بھی ہماری جو ادارے ہیں، جتنے بھی پکڑ دھکڑ کرنے والے ہیں، جتنے بھی محکمہ زراعت ہیں، یہ سب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی تو الیکشن کمیشن نے اپنا کام شروع کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن نے یوں کانٹے مارنے ہیں سیدھے، ریجیکٹ 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 کر لو، آپ کیا کر لیں گے؟ پیپر ہی نامزد نہیں ہوں گے آپ کے تو آپ الیکشن کیسے لڑیں گے؟ عثمان ڈار کی والدہ نے کہا میں الیکشن لڑوں گی، تو وہاں پہ ان کی حالت پتلی ہے۔ پھر اسی طرح جو سندھ میں جو دو چار فردوس شمیم نقوی صاحب ہیں، پھر جو عادل صاحب ہیں، تو یہ سب ان کو پکڑا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جو ان کی بڑی سیٹیں ہیں نا وہاں پہ پریشانی ہے، اس لیے باقی بھی سب کو پکڑ رہے ہیں، پوری پی ٹی آئی ختم کی ہوئی ہے، لیکن وجہ صرف یہ ہے کہ ایک وہ لوگ کم از کم جو الیکشن جیتنے کی صلاحیت کھو چکی ہیں ادھر پی ڈی ایم میں،
ان کو کسی طریقے سے زندہ کرنا ہے, ان کو کسی طریقے سے حوصلہ دینا ہے کہ وہ کچھ چند ووٹ لے لیں. ادروائز عوام میں تو جو ہے نا ان کی جو ہے وہ درگت بن رہی ہے, اور عوام ابھی ایک خاموش جو ہے نا وہ رد عمل دے رہی ہے. الیکشن آئے گا تو پتہ لگے گا, لیکن الیکشن کب آئے گا یہ سوال میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. اور یہ کیس سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے, سپریم کورٹ میں قاضی صاحب ہیں, قاضی صاحب کا اس شدت سے انہوں نے ویٹ کیا جیسے قاضی جیسے حضرت عیسیٰ کا ویٹ کیا ہے. اسی سے ہم آگے چلتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پھر سے اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا خاص کرم کرے. پاکستان زندہ باد.